السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 171 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کا سلسلہ بھی سابقہ آیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو یہاں پر شروع میں ان کا ایک ریکیپ تاکہ بات صحیح طور پر سمجھ آ سکے۔ ان آیات میں بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ الدین کو قائم کرنے کے لیے، یعنی انسانیت کا جو فلاحی نظام ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، ملک و ملت کی فلاح کے لیے، ان کو ایک نئی زندگی دینے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، ان کی مثبت سوچ کیا ہوتی ہے، تو ان سے متعلق بات کی گئی۔ آیت نمبر 169 میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے تو ان کو مردے نہ گمان کر، بلکہ وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں، یعنی وہ اللہ کے مطابق اپنی عظیم قربانیوں کی بنا پر انسانی تاریخ میں زندہ رہتے ہیں اور وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جسمانی موت کے بعد وہ انفس آخرت کی ابدی زندگی کی طرف ارتقا پاتے ہیں۔ یہ بات ہوئی تھی آیت نمبر 169 میں، اور اس کے بعد اگلی آیت میں بات کی جا رہی ہے 170 کے اندر، 170 میں ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں، اس کے مقصد میں، اور اللہ کا مقصد تو انسانیت کی فلاح ہے نا، تو اس کے لیے وہ قتل کر دیے جاتے ہیں، تو ان کے متعلق کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے خوش ہوتے ہیں، خوش ہیں، یعنی جب وہ میدان کارزار میں اترتے ہیں، انسانیت کے خلاف جتنی بھی دشمن قوتیں ہوتی ہیں، انسانیت کو تباہ کرنے والی قوتیں، ان کے خلاف جب عملی طور پر میدان جنگ میں اترتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں کہ اس اعلیٰ مقام سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ہر کسی کا حوصلہ نہیں ہوتا کہ اس طرح سے میدانی جنگ میں آ کر دشمن قوتوں کے خلاف لڑے اور اپنی جان تک قربان کر دے، اس کی بھی پرواہ نہ کرے۔ یہ واقعی ہی اللہ کا فضل ہوتا ہے، تو اس سے تو پھر ان کو چونکہ بڑا مقام ملتا ہے تو وہ اس مقام سے، اس سٹیٹس سے خوش ہوتے ہیں، گھبراتے نہیں ہیں کہ ہماری جان چلی جائے گی، اور وہ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں سے بھی جو ان سے نہیں ملے بلکہ ان کے پیچھے سے آنے والے ہیں، یعنی بعد میں جو ان کے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری ٹھیک ہے جان چلی جائے گی لیکن کم از کم ان کو تو زندگی مل جائے گی، کہ بعد میں آنے والے لوگ چلے ہم نہیں رہیں گے لیکن ہماری قربانی سے جو ہمارے بعد والے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے، آرام سے، سکون سے، تحفظ کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گے، خوشحالی کے ساتھ، آزادی اور مختاری کے ساتھ۔ یہ سوچ ہوتی ہے ان کی جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، اس لیے وہ انسانی تاریخ میں زندہ رہتے ہیں۔ یہ ہے زندہ رہنے کا مفہوم، اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ان کے جو جسمانی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کے جو نفس ہوتے ہیں وہ ارتقا پاتے رہتے ہیں آخرت کی زندگی کو کوالیفائی کرنے کے لیے، اور وہ آخرت کی زندگی میں کوالیفائی ہو جاتے ہیں۔
جو ایٹرنل لائف ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ اس کے بعد یہ جو اگلی آیت نمبر 171 جو آج کا ہمارا لیکچر ہے، تو انہی سے متعلق بات ہو رہی ہے جو اللہ کے راستے میں، یعنی انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کے فلاحی نظام کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیتے ہیں۔ انہی کی بات کر رہا ہے اس آیت کے اندر بھی، کہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل۔ آپ الفاظ دیکھیں، الفاظ کا چناؤ دیکھیں، تو ان کے اندر بھی ایک بڑا اعجاز ہے جو اللہ نے الفاظ منتخب کیے اپنے کلام میں۔ کیا یہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، موت سے نہیں گھبراتے کہ ہماری جان جا رہی ہے، ہم مارے جا سکتے ہیں، نہ گھبراتے ہیں نہ ڈرتے ہیں، بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل کے ساتھ ان کو یہ مقام ملا ہے۔ اس مقام پر، اپنی اس جانثاری پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو اپنی زندگی کو، اپنے معاشرے کو، اپنی قوم کو، اپنے قوم اور اپنی ملت کو ایک نئی زندگی دے رہے ہیں اپنی موت سے۔ ہم تو مر کر بھی اپنی قوم کو ایک نئی زندگی دے رہے ہیں، تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو منسلک ہیں الفاظ کیا ہے؟ نعمت اور فضل۔ دیکھیں قرآن کریم نے کہاں پر یہ دو لفظ بیان کیے ہیں، نعمت اور فضل۔ وہ اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، اپنی موت سے گھبراتے نہیں، ڈرتے نہیں، دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جی نہیں چراتے، ہمت نہیں ہارتے، ثابت قدم رہتے ہیں، صبر اور تقوی کے ساتھ لڑتے ہیں اور جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ اور جان قربان کرتے ہوئے بھی ان کی یہ آرزو، یہ خواہش، یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہماری جو پیچھے والے لوگ ہیں ان کو زندگی مل جائے، جتنی بھی دشواریاں، مشکلات ہیں ہم خود سہ لیں، لیکن کم از کم ہمارے بعد والے جو آنے والے لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کے، ہماری قوم کے، وہ تو خوشحالی کے ساتھ گزاریں گے۔ یہ ان کی آرزو ہوتی ہے، یہ ان کا ویژن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے متعلق کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس پر بھی وہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں قتل کیے جانے والے اس پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ مومنین کی کوشش و محنت کا اجر ضائع نہیں کرتا، لا یضیع، ضائع نہیں کرتا، اجر المومنین، جو مومنین ہیں ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب یہ دیکھیں جنگ احد کی بات ہو رہی ہے اور کتنے اصول ضابطے دے رہا ہے، لیکن جنگ احد کی یا کسی بھی جنگ کی یا کسی بھی ہسٹوریکل ایونٹ کی قرآن پوری ڈیٹیل نہیں دیتا۔ بار بار ہم سمجھا رہے ہیں کہ قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ ہسٹوریکل ایونٹ سے نتائج اخذ کرتا ہے، نتائج اخذ کر کے بتاتا ہے کہ یہ ان کی خامیاں تھیں، یہ ان کی خوبیاں تھیں، یہاں پر انہوں نے کمزوری دکھائی تو اس طرح ان کو شکست اور مصیبت آئی، پھر وہ سنبھلے ہیں تو پھر انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا، پھر وہ غلبہ پا لیا انہوں نے۔ تو اس طرح سے وہ بتاتا ہے کہ جو قوم بھی ثابت قدمی کے ساتھ، جوش اور ولولے کے ساتھ، ان جذبات کے ساتھ، یہ جو سوچ ہے، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ جو تعمیری سوچ ہے، اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہے اور وقت آنے پر اپنی جان بھی قربان کر دیتی ہے، تو وہ قوم مردہ نہیں ہوتی، زندہ ہوتی ہے۔ فزیکلی تو ان کے جسموں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن ان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ اگر قوم کے اندر یہ لوگ نہ ہوں جو اس طرح سے اپنے ملک و قوم کے لیے، ان کے فلاحی نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، تو وہ قوم پھر مردہ قوم بن جاتی ہے، وہ پھر دنیا میں عروج حاصل نہیں کر سکتی بلکہ زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ تو ایسے جوان مرد جن کا ذکر ان آیات کے اندر ہو رہا ہے، کسی بھی قوم کے اندر ہونا، یہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل ہے۔ تو یہ بہت ضروری
ان کے جو کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے، جن کو انہوں نے وہ روایات بنا کر اس کے جو کانسیپٹ ہیں وہ بھی بدل دیے۔ وہ جو اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کے راستے میں جو قتل کر دیں گے ان کو مردہ نہ کہو، تو وہ ان کو سچ مچ کے ایسے بنا دیا کہ وہ مرتے ہی نہیں بلکہ اللہ کے پاس جا کر زندہ ہو کر بیٹھ جاتے۔ اس کی پوری ہم نے ڈیٹیل آپ کو بتائی۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کے یہ الفاظ اپنے اندر کتنی معنویت کی، یوں کہہ لیں معنویت کا سمندر لیے ہوئے ہیں، کتنے اصول، ضابطے، قوانین دے رہا ہے، جن کو انہوں نے قصے کہانیاں بنا کر بالکل ان کے اوپر پردہ ڈال دیا، بات کو کچھ کا کچھ بنا دیا، الف لیلوی داستانیں بنا دیں، تو فیری ٹیلز بنا دیے۔ تو اس سے پھر قرآن جو ہے، پھر قرآن کو ثواب کی کتاب بنا دیا، تاکہ سمجھ ہی نہ آئے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، انسانیت ساز پیغام، اس کو ہی انہوں نے چھپا دیا۔ تو اس لیے پھر پوری قوم آج ذلت اور رسوائی کے عذاب میں مبتلا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی ہی قابل غور ہیں، سوچا کریں، سمجھا کریں۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا بہت سائنٹیفک اصول ہے۔ تو یہی جو اصول ہے، اسی کے اوپر یہی سمجھ آ جائے تو آپ کو قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر قرآن سمجھ آ جائے تو قوموں کی زندگی بدل جائے، قوموں کا جو سوچ ہے اس کے اندر انقلاب برپا ہو جائے، ان کو ایک نئی زندگی مل جائے، تو پھر آخر میں وہی قانون، وہی اصول قرآن کا ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔